مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہیں مقامات مقدسہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ زیارات مقامات مقدسہ میں ایک اور مقام سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ ہم کہاں ہیں اور آج آپ کو کیا دکھانے جا رہے ہیں، ضرور آپ کو بتائیں گے۔ آج جس شہر میں ہم موجود ہیں اسے بھی مدینۃ الاولیاء کہا جاتا ہے۔ یقیناً اللہ والوں کی شان ایسی مبارک ہے کہ دنیا کے کئی ملکوں میں انہوں نے اپنا رنگ جمایا ہوا ہے۔ جہاں اللہ والے جاتے ہیں، جہاں اللہ کے نیک بندے جاتے ہیں، وہاں کی بات ہی کچھ نرالی ہوتی ہے۔ ہم پاکستان کے شہر جب بھی ملتان کی بات کرتے ہیں تو مدینۃ الاولیاء ضرور اس کا لقب یاد آتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں بہت سارے اولیاء کرام کا آنا ہوا اور ان کا مسکن بنا۔ ہند چلے جائیں تو مدینۃ الاولیاء احمد آباد موجود ہے۔ جب ساؤتھ افریقہ کے شہر ڈربن پہنچتے ہیں تو اس شہر میں بھی اللہ والوں کی یادیں موجود ہیں، اسے صوفی نگر اور مدینۃ الاولیاء کہا جاتا ہے۔ آج جس شہر میں ہم موجود ہیں اسے بھی مدینۃ الاولیاء کہا جاتا ہے۔ اور یہ شہر کہاں ہے؟ اسلامی ممالک میں وہ ملک جس کو بڑی شہرت حاصل ہے، کروڑوں مسلمان جہاں بستے ہیں، اور جس کو بنگلہ دیش کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، آج ہم بنگلہ دیش میں موجود ہیں، اور بنگلہ دیش کے کس شہر میں؟ ہم چٹاگانگ میں موجود ہیں۔ یہ وہ شہر ہے جسے 12 اولیاء کی سرزمین، 12 اولیاء کا شہر اور مدینۃ الاولیاء کہا جاتا ہے۔ یہ 12 اولیاء کرام کون تھے، کہاں سے آئے اور کیا کیا فیض لٹایا، انشاءاللہ عز و جل آج کے سلسلے میں ہم سنیں گے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اول تا آخر ہمارے سلسلے میں ہمارے ساتھ شامل رہیے گا۔ چٹاگانگ بنگلہ دیش کا وہ شہر ہے جو یہاں کا تجارتی مرکز، بزنس ہب ہے۔ لاکھوں لاکھ مسلمان بستے ہیں، اور بتانے والے بتاتے ہیں اولیاء کرام جو تشریف لائے ایسا فیض جاری ہوا کہ آج دنیا اسلام میں اگر کہیں سب سے بڑا ربیع النور شریف کا جلوس نکلتا ہے، مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچائی جاتی ہیں، جس جلوس میں لاکھوں عاشقان رسول شامل ہوتے ہیں، وہ بھی بنگلہ دیش کے شہر چٹاگانگ میں نکلتا ہے۔ اور آپ کی دعوت اسلامی کا مدنی کام یہاں کس طرح ہو رہا ہے، کس بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے، اس سے پہلے کہ آپ سلسلے میں مزید آگے بڑھیں، آئیے آپ کو چند مناظر دکھاتے ہیں کہ چٹاگانگ میں جب دعوت اسلامی کا سنت و بھرا اجتماع ہوتا ہے تو کس انداز سے ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، 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 نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول۔ دعا ہے یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے، دعا ہے یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول۔ جی میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کو اندازہ ہوا ہوگا یہ شہر کتنا پیارا ہے، عاشقان رسول کتنی بڑی تعداد میں یہاں بستے ہیں۔ اب چلتے ہیں 12 اولیاء کے شہر چٹاگانگ کی زیارت کرنے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آج آپ نے بہت کچھ دیکھنا بھی ہے اور بہت کچھ سیکھنا بھی ہے۔ سلسلہ زیارات مقامات مقدسہ جاری ہے، جس میں ہم دنیا بھر کے مختلف مقامات جہاں اللہ والوں کی یادیں ہیں، جو مقدس مقامات ہیں، ان کی زیارت آپ کو کراتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ، زمانہ جسم ہیں اور جان ہیں یہ اولیاء اللہ۔ اللہ والوں کی کیا ہی بات ہے، جہاں جاتے ہیں اپنی یادیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ آج میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بنگلہ دیش کے شہر چٹاگانگ میں موجود ہیں۔ اس کو چاٹ گام بھی کہا جاتا ہے، چٹاگانگ بھی کہا جاتا ہے۔
یہ عجیب و غریب سا نام آپ کو لگ رہا ہوگا، لیکن یہ نام کیوں پڑا یہ بھی ایک بڑی خوبصورت حکایت ہے۔ یہاں رہنے والے بتاتے ہیں کہ بیسیکلی اس شہر کا نام چٹاگانگ پہلے نہیں تھا، بلکہ اس کو چٹاگاہ کہا جاتا تھا، اور یہ کیوں نام رکھا گیا تھوڑی دیر بعد آپ کو بتائیں گے۔ لیکن آج اس وقت جہاں ہم موجود ہیں، ایک بڑی عظیم ہستی دنیا میں جنہیں سلطان العارفین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑے خوبصورت ان کی روایتیں اور واقعات موجود ہیں۔ آج ہم ان کی یادگار پر موجود ہیں۔ اللہ والوں نے ساری دنیا میں سفر کیا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے شہر کو چھوڑا، اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے دنیا کے کونے کونے میں سفر کیا۔ بسطام بنگلہ دیش میں نہیں، یہ دوسرے ملکوں سے سفر کر کے یہاں پر آئے، اور یہاں آ کر کیا کچھ کیا اور آپ کے فضائل کیا ہیں آپ کو بتائیں گے۔ سلسلہ زیارات مقامات مقدسہ میں ایک ایسی جگہ ہم آئے ہیں جہاں اللہ والوں نے عبادت کی۔ میری مراد سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چلہ گاہ کی طرف ہے۔ آج چٹاگانگ کے قریب ایک جگہ ہے جہاں ہم آئے ہیں، اور یہ پورا علاقہ انہی کے نام سے منسوب ہے۔ یہاں آنے والے روڈز بھی سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام پر ہیں، اور آج ہم ان کی چلہ گاہ پر آئے ہیں۔ کچھ سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بتائیں گے، اور ایک بڑی خوبصورت بات یہ ہے، اللہ والوں کی کرامتیں آپ نے بڑی سنی ہوں گی، آج ہم آپ کو ایک جیتی جاگتی کرامت بھی دکھائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پہلے چلتے ہیں اس چلہ گاہ کی طرف، اور سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک زندگی کے بارے میں سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سلسلہ زیارات مقامات مقدسہ میں مدینۃ الاولیاء چٹاگانگ میں ہم موجود ہیں۔ بنگلہ دیش کا یہ شہر جس کے بہت سارے نام رہے، پہلے اسے اسلام آباد بھی کہا جاتا تھا، بنگالی زبان میں اس کو چٹاگرام بھی کہتے ہیں، چٹاگانگ بھی کہا جاتا ہے، چٹگام بھی کہا جاتا ہے۔ اس نام کو کس وجہ سے یہ شہرت ملی آپ کو انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد بتائیں گے، لیکن اس وقت ہم جہاں موجود ہیں یہ اللہ والوں کی یاد بنانے کی ایک بڑی پیاری جگہ ہے، کیونکہ یہاں پر سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے۔ اللہ والوں کی شان کس قدر اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں پر خاص لطف و کرم فرماتا ہے، ان میں سے بعض کو پسند فرما کر اللہ تعالیٰ خاص فرما لیا کرتا ہے، انہیں اپنے محبوب اعظم رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے اپنی محبوبیت کا اعزاز بخشتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن سے زمانے کی زینت قائم ہے، جن کی معرفت کی مہک نے تمام عالم کو معطر کر رکھا ہے، جن کے دل ہر وقت اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اور اس کی یاد میں جھکے رہتے ہیں، جو اپنے محبوبی حقیقی کی رضا کی خاطر اپنی خواہشات کو قربان کر کے خوش دلی سے آزمائشوں کو قبول کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی راہ میں اپنی جانوں تک کو قربان کر دیتے ہیں۔ ان کو خزانے پیش کیے جاتے ہیں مگر وہ ٹھکرا دیتے ہیں، دنیا ان پر فدا ہونے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ اس سے کنارہ کش ہوتے ہیں، شیطان ان پر اپنے مکر و فریب کے جال ڈالنے کی کوشش کرتا ہے مگر اس شیطان کا ان کے دل پر کوئی بس نہیں چلتا، نہ وہ انہیں دھوکہ دے سکتا ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے اپنے کرم خاص سے انہیں محفوظ کر لیا ہوتا ہے۔ لوگ کھاتے ہیں اور یہ بھوکے رہتے ہیں، لوگ سوتے ہیں اور یہ اپنے مالک و مولا کی بارگاہ میں قیام و سجود کرتے رہتے ہیں۔ یہی وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کے سروں پر اللہ عز و جل نے اپنی ولایت کا تاج سجایا ہے، انہیں اپنی معرفت و پہچان عطا فرمائی، انہیں اپنے بھیدوں یعنی رازوں سے آگاہی بخشی، ان کے دلوں پر خاص تجلی ڈال کر انہیں چمکتا آفتاب بنا دیا اور ان کو بصارت اور بصیرت یافتہ کر دیا، یعنی وہ بابرکت ہستیاں جن کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں اور اللہ والوں کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ جب جب اولیاء کرام کا نام زبان پر آتا ہے، کسی ولی کا تذکرہ زبان پر آتا ہے، بے ساختہ زبان سے رحمت اللہ تعالی علیہ جاری ہو جاتا ہے، اور یہی ان کی عزت و تکریم عاشقان رسول کے دلوں میں آج بھی قائم ہے۔ آج ہم جس جگہ موجود ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ 1200 سال پرانی یاد ہے۔ جی ہاں، تبع تابعین میں سے، یعنی وہ ہستی جنہوں نے تابعین کا دیدار کیا، اور یاد رہے تابعین وہ ہوتے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کا دیدار کیا۔ 1200 سال پہلے ایسی جگہ جو ایک بہت دور دراز کا علاقہ ہے، وہاں سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیوں تشریف لائے؟ یقیناً
دین متین کی خدمت کے لیے آئے، اسلام کے پیغام کے لیے یہاں تشریف لائے اور یہاں آ کر وہ فیضان جاری کیا کہ آج بنگلہ دیش اسلامی سلطنت ہے، کروڑوں مسلمان جہاں بستے ہیں، اللہ کا نام لینے والے، رسول پاک کے غلام اور اولیاء کے چاہنے والے اس ملک میں بہت بڑی تعداد میں بستے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بات چلی ہے اولیاء کرام کی، اولیاء اللہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، چنانچہ پارہ نمبر 11 سورہ یونس آیت نمبر 62 اور 63 میں 62 اور 63 نمبر آیت میں ارشاد ہوتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ترجمہ کنز الایمان، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم، اور جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ مفسر شہیر خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، ولی اللہ وہ ہے جو فرائض سے قرب الہی حاصل کرے اور اطاعت الہی میں مشغول رہے، اس کا دل نور جلال الہی کی معرفت میں مستغرق ہو، اور جب دیکھے دلائل قدرت الہی کو دیکھے، جب سنے اللہ عز و جل کی آیتیں ہی سنے، جب بولے تو اپنے رب کی پاکی ہی بیان کرے، اور جب حرکت کرے طاعت الہی میں حرکت کرے، اور جب کوشش کرے تو اس امر میں کوشش کرے جو ذریعہ قرب الہی کے ذکر سے نہ تھکے اور دل کی آنکھوں سے خدا کے سوا غیر کو نہ دیکھے۔ یہ صفت اولیاء کی ہے۔ بندہ جب اس حال تک پہنچتا ہے تو اللہ عز و جل اس کا ولی و ناصر اور معین و مددگار ہوتا ہے۔ ولی اللہ کے لیے سب سے پہلے ایمان اور پھر تقوی اور پرہیزگاری کی شرائط جو ہے وہی حقیقی حیثیت رکھتے ہیں، لہٰذا کوئی بے دین فاسق و فاجر شخص اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، کوئی کافر یا فاسق ولی نہیں ہو سکتا، ولایت الہی ایمان و تقوی سے میسر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور دوسرے مقام پر فرماتے ہیں، بعض لوگ متقی ہو کر ولی بنتے ہیں۔ بڑی پیاری بات لکھی، بعض لوگ متقی ہو کر ولی بنتے ہیں اور بعض حضرات ولی ہو کر متقی ہوتے ہیں، جیسا کہ حضرت مریم کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی بارگاہ میں 4 سال کی عمر میں پہنچ کر تقوی اختیار نہیں کیا تھا مگر ولیہ تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام پیدائش سے پہلے متقی نہ بنے تھے مگر خلیفۃ اللہ تھے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کی ولایت جو ہے یہ رب کی عطا ہے، وہ جسے چاہے عطا فرما دے، لیکن ولی جو ہوتا ہے وہ متقی، پرہیزگار، عبادت گزار ہوتا ہے، شریعت کا پاسدار ہوتا ہے۔ فاسق و فاجر، گناہگار یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ولی کبھی شریعت سے نہیں ٹکراتا اور نہ ہی اس کی مخالفت کرتا ہے، بلکہ گناہ تو دور کی بات ہے، اس کو تو مشکوک و مشتبہ چیزوں سے بھی اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ محقق اہل سنت حضرت سیدنا علامہ امام یوسف بن اسماعیل نوحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اولیاء اللہ کے کھانے، پانی اور لباس کی حفاظت کی جاتی ہے، حرام تو دور کی بات ہے، ان کے جسموں میں کوئی شک و شبے والی شے بھی داخل نہیں ہوتی، اور یہ حفاظت کرنا اس تعلق سے ہوتا ہے جو اللہ عز و جل ان کے دل میں یا اس شے میں ڈال دیتا ہے جو حرام یا مشتبہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج جس مبارک ہستی کی یادگار پر ہم جمع ہیں، سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک بڑا ہی پیارا واقعہ وہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ مبارک میں تھے، اور بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ کا ہاتھ جو ہے وہ کسی مشتبہ کھانے کی طرف بڑھا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شک والا کھانا تھا، اٹس ناٹ کنفرم کہ وہ حرام تھا، مگر چونکہ اللہ کا ولی اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو فرماتے ہیں آپ کی والدہ کا ہاتھ جب بھی کسی مشتبہ چیز کی طرف بڑھتا وہ بڑھتا نہیں بلکہ رک جاتا تھا، گویا یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہاتھ خود بخود اس جگہ سے ہٹ جاتا، اور کبھی آپ کی والدہ کے پیٹ میں یعنی آپ کی والدہ نے ایسا کوئی لقمہ نہیں کھایا جو مشتبہ ہو، کنفرم حرام نہیں بلکہ جس میں شبے کی گنجائش ہو، کیونکہ اللہ کے ولی کی اس پیٹ میں پرورش ہو رہی ہے۔ اے میرے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے اولیاء تو اس طرح پرورش پائیں، وہ لوگ جو جانتے بوجھتے حرام روزی کماتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے بچوں کی خوشحالی کے لیے، اپنی فیملی کو بڑا جناب بینک بیلنس دے کر جانے کے لیے، بچوں کی برائٹ فیوچر کے لیے
حرام کمانے سے پرہیز نہیں کرتے، حرام روزی کماتے ہیں، رشوت کا کاروبار کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، لوگوں سے سود لیتے ہیں اور سود کا کاروبار کرتے ہیں، وہ تمام غور کریں۔ اولیاء اللہ کے چاہنے والے تو ہم بھی ہیں، وہ مشتبہ چیزوں سے دور رہیں اور ڈیلیبریٹلی جانتے بوجھتے ایک مسلمان حرام کھائے، یہ کتنی بری بات ہے۔ آج اس سلسلے میں اگر وہ ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں جو اپنے کاروبار کے ذریعے، اپنی جاب کے ذریعے، اپنی ذریعہ آمدنی کے ذریعے اپنے پیٹ میں یا اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کے پیٹ میں حرام کے لقمے ڈال رہے ہیں، یاد رکھیے روایتوں میں آتا ہے وہ جسم، وہ خون، وہ انسان جو حرام کی روزی سے پلتا اور بڑھتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اے اولیاء اللہ کے چاہنے والوں، ایک عظیم یادگار جو 1200 سال پہلے اللہ کے ولی یہاں تشریف لائے، مگر آج بھی یہاں چاہنے والے آتے ہیں، اللہ کے حضور دعائیں مانگتے ہیں، اس جگہ کا وسیلہ اپنے رب کے حضور پیش کرتے ہیں۔ یہیں کھڑے ہو کر میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، حرام روزی سے توبہ کیجئے۔ اللہ والوں کی اگر یاد دل میں واقعی منانا چاہتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں تو رزق حلال اپنا وتیرہ بنائیے، فقط رزق حلال پر قناعت کیجئے، اللہ کی رضا پر راضی رہیے۔ وہ رب کریم اس نے رزق کا وعدہ کیا ہے، ہم توکل تو کریں، ہم قدم تو آگے بڑھائیں کہ ہم نے فقط حلال کمانا ہے۔ انشاءاللہ وہ رب کریم ہمارے رزق حلال میں ضرور برکت عطا فرمائے گا۔ بات ہو رہی ہے سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اور آپ کی کیا شان ہے۔ آپ کے بارے میں ایک اور بڑا پیارا واقعہ ملتا ہے، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی والدہ سے، ابھی آپ نے والدہ کے پیٹ کا معاملہ دیکھا، جب اپنی والدہ کے بطن میں تھے تو والدہ کو یہ برکت مل رہی ہے کہ وہ مشتبہ خانوں سے بچ رہی ہیں، اور آپ کو یہ مرتبہ کیسے ملا، آپ مزید ولایت کی سر بلندیوں پر کیسے پہنچے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے، خود فرماتے ہیں سردیوں کی رات تھی اور میری ماں نے مجھ سے پانی مانگا، میں گلاس بھر کر لے آیا مگر ماں کو نیند آ گئی، میں نے جگانا مناسب نہ سمجھا اور پانی کا وہ گلاس، وہ آب خورا لیے میں انتظار کرتا رہا، ماں آرام کر رہی ہے، میں ماں کے قریب کھڑا رہا۔ فرماتے ہیں کہ جب کھڑے کھڑے کافی دیر ہو گئی تو اس گلاس سے، اس آب خورے سے، اس پانی کے پیالے سے کچھ پانی میری انگلیوں پر گرا اور ٹھنڈ اتنی تھی کہ وہ پانی برف بن گیا۔ بہرحال جب میری والدہ بیدار ہوئیں، میں نے وہ پانی کا پیالہ پیش کیا، برف جو تھی وہ میری انگلیوں سے چپکی ہوئی تھی، جیسے ہی میں نے اپنی انگلیوں کو اس برف اور اس گلاس سے الگ کیا تو میری اس انگلی کی جو کھال تھی وہ بھی اتر گئی، اس سے خون بہنے لگا۔ میری ماں نے کہا بیٹا یہ کیا ہوا ہے؟ میں نے ماجرا عرض کیا کہ میں نے آپ کو اٹھانا پسند نہ کیا، تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ عز و جل میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ سبحان اللہ، ماں کی دعا نے کیسا اثر کیا کہ 1200 سال پہلے ایک ہستی ایک ایسے شہر میں جہاں جناب کوئی بہت بڑا یوں کہہ سکتے ہیں کہ نامور وہ شہر نہ تھا، دنیا کا ایک کونا کہا جا سکتا ہے، وہاں تشریف لائے۔ ماں کی دعا کا اثر دیکھیے کہ یہ تو یہاں سے چلے گئے لیکن آج بھی ہزاروں لوگ روزانہ یہاں آتے ہیں اور آپ کی یاد مناتے ہیں۔ اے میرے وہ اسلامی بھائیوں جن کے ماں باپ حیات ہیں، اپنے ماں باپ کی دعائیں لیجئے، ان کی خدمت کیجئے۔ ماں دعا دینا، طوفان ٹل جایا کرتے ہیں، عزتیں ملا کرتی ہیں، مشکلیں دور ہو جاتی ہیں، اور ماں باپ ہی ناراض ہو جائیں تو روایتوں میں آتا ہے جس کے ماں باپ ناراض ہوں اس کا رب بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ لوگ جو اپنی ماں اور والد کے آگے بڑی آواز میں بات کرتے ہیں، وہ نوجوان جو اپنے دوستوں کے لیے جن کے پاس وقت ہے مگر اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے وقت نہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ خدارا ان کی قدر کیجئے، ان کی خدمت کیجئے، ان کی دعائیں لیجئے، جب تک یہ ہیں ان کی برکتیں لے لیجئے۔ جب یہ چلے جاتے ہیں نا تو بہت یاد آتے ہیں، پھر دل میں احساس ہوتا ہے کاش اور خدمت کر لیتا اور دعائیں لے لیتا۔ ماں باپ کی فضیلت اللہ اللہ، سنیے بہار شریعت حصہ 16 صفحہ 88 پر ہے، صدر الشریعہ بدر الطریقہ لکھتے ہیں کہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ جس نے اپنی والدہ کا پاؤں چوما تو ایسا ہے جیسے جنت کی چوکھٹ یعنی دروازے کو بوسہ دیا۔ دنیا میں آپ جنت کے دروازے کو بوسہ دینا چاہتے ہیں، اپنی ماں کے قدم کو چوم لیجئے۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، یعنی جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی مائیں زندہ ہیں۔ اپنی والدہ کی خدمت کیجئے، اپنے والد کا ادب کیجئے، ان کے آگے کبھی زبان درازی نہ کیجئے۔ سنیے ہمارے اسلاف، اگر کبھی ایسا ہو جاتا
کہ اپنے والد کے آگے آواز بلند ہو جاتی، اپنے والدین کے آگے کبھی ایسا معاملہ ہو جاتا تو کیا کرتے؟ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کی ماں نے بلایا تو جواب دیتے وقت ان کی آواز قدرے تھوڑی سی بلند ہو گئی، اس وجہ سے گویا کفارے میں انہوں نے 2 غلام آزاد کر دیے۔ اللہ اللہ، یہ انداز تھا، یہ ایٹیٹیوڈ تھا اللہ والوں کا اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ اور آج کا نوجوان اپنے ماں باپ کو کہتا ہے آپ کو میری بات سمجھ نہیں آتی، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کو کیا پتا آج کے کیا تقاضے ہیں۔ اس طرح بات کی جاتی ہے اپنے ماں باپ سے، یہ انداز ہونا چاہیے۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بوڑھے ضرور ہو گئے ہیں لیکن انہوں نے ہی ہمیں بڑا کیا ہے۔ ہم اس وقت جب کھانا نہیں جانتے تھے، جب کپڑے پہننا نہیں جانتے تھے، جب بولنا نہیں آتا تھا، ہماری توتلی زبان، ارے توتلی زبان تو بات کی بات ہے، ہم روتے تھے تو یہ سمجھ جاتے تھے کہ ہمیں کس چیز کی حاجت ہے، ہم اگر جاگتے تھے تو یہ بھی جاگتے تھے، ہم تکلیف میں ہوتے تھے تو یہ بھی تکلیف میں ہوتے تھے۔ ہماری ماں نے، ہمارے والد نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور آج یہ جوان لڑکا، یہ جوان لڑکی اپنے ماں باپ کے آگے بدتمیزی کرتے ہیں۔ ایسے احسان فراموش نہ بنیے، اور اگر آپ کے ماں باپ کے سامنے آپ نے بدتمیزی کی ہے، آج اگر یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، خدا را ان سے معافی مانگ لیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا سے چلے جائیں اور ہم سے ناراض جائیں، یہ خوش رہیں گے، انشاءاللہ یہ دعا دیں گے، رب العالمین بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ ان کو محبت سے دیکھا کرو، جب دیکھیں محبت سے دیکھیں، اور محبت سے دیدار کرنے کا ثواب کتنا ہے؟ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اولاد اپنے ماں باپ کی طرف رحمت کی نظر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر نظر کے بدلے حج مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب لکھتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، ماں باپ تو گھر میں ہی ہوتے ہیں، 100 بار اگر دن میں دیکھ لے تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اکبر و اطیب، یعنی ہاں اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے، اور اطیب یعنی سب سے زیادہ پاک ہے۔ گویا 100 بار دیکھے تو 100 حج کا ثواب پائے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تو بہت یادیں ہمارے پاس موجود ہیں، آپ کے فضائل، آپ کے کمالات بیان کرتے چلے جائیں تو ہمیں کئی سلسلے درکار ہوں گے، لیکن یہ میسج لے لیجئے ایک مبارک جگہ سے کہ والدین کا ادب کریں گے، والدین کی تعظیم کریں گے، انشاءاللہ ہم اپنے والدین کا ادب کریں گے، دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کریں گے۔ اللہ والوں کی کیسی کیسی برکتیں ہوتی ہیں، اب آپ کو ان کی ایک کرامت دکھائیں گے۔ کرامتیں تو اولیاء کرام نے اپنے زمانے میں بڑی دکھائیں، لیکن آج جس کرامت کو ہم دیکھنے اور آپ کو دکھانے جا رہے ہیں وہ منظر آج بھی موجود ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، چٹاگرام یا چٹاگانگ جو ہے، جو 12 اولیاء کا شہر کہا جاتا ہے، وہ 12 اولیاء کرام جو اس شہر میں دنیا کے مختلف علاقوں سے آئے اور یہاں اپنا فیضان لٹایا، ان کے مزارات بھی یہاں موجود ہیں۔ لیکن اس وقت جس جگہ پر ہم موجود ہیں، پہاڑ کے کونے پر، چوٹی پر یہ جگہ ہے، اور جس کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ یہ پہاڑ، یہ جگہ وہ ہے کہ جہاں یہ 12 اولیاء کرام ایک ساتھ جمع ہوئے اور گویا ان کا یہاں پر مدنی مشورہ ہوا۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ کس طرح یہاں پر دین متین کی خدمت کی جائے، اور پھر یہاں سے یہ قافلہ شہر کے مختلف علاقوں میں جا کر اسلام کی دعوت پیش کرنے لگا۔ تو یہ اللہ والوں کے قیام کی، یہاں آنے کی جگہ ہے، یادگار یہاں بنائی گئی ہے۔ بنگالی زبان میں یہاں یہی لکھا ہوا ہے کہ یہ 12 اولیاء کرام کی جمع ہونے کی جگہ ہے۔ اللہ والوں کے جہاں قدم لگتے ہیں وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اپنے رب سے اس مقام پر دعا کرتے ہیں مولا کریم ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش برسائے۔ اللہ والوں نے یہاں آ کر سنتوں کی خدمت کی، دین متین کی خدمت کی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سنتوں کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائے۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں آپ موجود ہیں، یہ 12 اللہ والے، اللہ کے نیک بندے، بنگلہ دیش کے رہنے والے نہ تھے، دنیا کے مختلف ملکوں سے سفر کر کے یہاں آئے۔ اسی مقام پر کھڑے ہو کر میں بھی آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں، آپ بھی مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کیجئے، دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ کیجئے، اور اللہ والوں کی اس یاد کو خود بھی پریکٹیکلی منائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ والوں کی کرامتیں پہلے بھی ظہور پذیر ہوتی رہیں اور آج بھی دنیا کے کئی مقامات پر وہ یادیں وابستہ موجود ہیں۔ اس وقت ہم جس تالاب کے کنارے ہیں، سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس کو خاص نسبت حاصل ہے۔ یہاں رہنے والے بتاتے ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں آ بھی رہے ہیں، کہ یہاں پر ایسے کچھوے پائے جاتے ہیں جو دنیا میں کہیں اور نہیں ہیں۔ اور یہاں بسنے والوں سے، یہاں کے رہنے والوں سے جب ہم نے معلومات کی
تو بتانے والے بتاتے ہیں کہ جب سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس مقام پر تشریف لائے تو جنات جو تھے وہ آپ کے قریب رہتے، آپ کی خدمت کرتے، اور جب آپ کے جانے کا وقت ہوا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے گویا ان کو یہ دعا دی، کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ تو جا رہے ہیں حضور، ہمارا کیا بنے گا؟ تو آپ نے ان کو جو دعا دی وہ کچھووں میں تبدیل ہوئے، اور اب لوگ یہاں آ کر ان کچھووں کی گویا خدمت کیا کرتے ہیں۔ اور ان کچھووں کے بارے میں بتانے والوں نے بتایا کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا جو ٹرٹل ہوتا ہے، جو کچھوا ہوتا ہے وہ گول ہوتا ہے، لیکن یہاں جو کچھوے ہیں بتانے والے بتاتے ہیں دنیا میں کہیں اور نہیں پائے جاتے، کہ وہ گول نہیں بلکہ ان کا شیپ انسانی پیٹ کی طرح ہے، اور وہ بالکل پلین نہیں ہے، اور اس کا جو شیپ ہے وہ اسٹمک شیپ ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے یہ بات کتنی درست ہے، لیکن یہ ایک یادگار ضرور ہے۔ لوگ یہاں بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا چلہ بھی موجود ہے، اور یہاں یہ کچھوے اس تالاب میں بہت بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ والوں کی شان بڑی نرالی ہے۔ اس سلسلے میں مزید بھی چیزیں آپ کو دکھائیں گے۔ ہم اس کو کنفرم نہیں کر رہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں یہی بات موجود ہے، کیونکہ کسی مستند کتاب میں ہم نے نہیں پڑھا، لیکن یہاں والے یہ بات بتاتے ہیں، ہم نے اس لیے اس کو ریکارڈ کیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلسلہ زیارات مقامات مقدسہ جاری ہے۔ چٹاگونگ بنگلہ دیش میں ہم موجود ہیں۔ اب اللہ کے ایک اور ولی کی بارگاہ میں جانا ہے، وہاں حاضری دیں گے، اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں، اور وہاں بھی ایک بہت خوبصورت چیز جو ان کی یادگار کے طور پہ موجود ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین، ایک اور بڑی پیاری اور خوبصورت زیارت، ایک اور عظیم درگاہ جہاں ہم اس وقت موجود ہیں۔ اللہ والوں کی کیا ہی بات ہے۔ امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فتاوی رضویہ شریف میں کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اللہ نے کبھی کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بنایا، یعنی بنانا چاہا تو پہلے اسے علم دے دیا، اس کے بعد ولی کیا، کہ جو علم ظاہر نہیں رکھتا، علم باطن کہ اس کا ثمرہ اور نتیجہ کیوں کر پا سکتا ہے۔ تو گویا تمام اولیاء کرام عالم دین بھی ہوا کرتے ہیں۔ علم کی فضیلت کس قدر عرفہ و اعلیٰ ہے۔ اولیاء کرام کے فضائل ہم نے قرآن پاک کی آیات سے سنے۔ آئیے بخاری شریف کی ایک بڑی پیاری حدیث پاک سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، میرا بندہ فرائض کی ادائیگی کے ذریعے جتنا میرا قرب حاصل کرتا ہے اس کی مثل کسی دوسرے عمل سے حاصل نہیں کرتا۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ میرا بندہ کسی ایسی شے سے میرا قرب نہیں پاتا جو فرض کو ادا کرنے سے زیادہ پسند ہو، اور میرا بندہ نوافل کی کثرت سے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں، اور مجھے کسی کام میں تردد نہیں جسے میں کرتا ہوں، اور میں کسی کام کرنے میں کبھی اس طرح تردد نہیں کرتا جس طرح جان مومن قبض کرتے وقت تردد کرتا ہوں کہ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اس کے مکروہ سمجھنے کو برا جانتا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ صحیح بخاری شریف میں اولیاء کرام کے کمالات کو کس قدر پیارے انداز میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ مزید اس کی تفصیل سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ حدیث پاک پہلے بھی سنی ہوگی، مگر آئیے آج اس کی کچھ تفسیر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیدنا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر محقق علی الاطلاق حضرت شیخ سیدنا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح فتوح الغیب اور حضرت سیدنا قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں اس حدیث پاک کا معنی اور مقصد یہ بیان فرمایا ہے کہ جب بندہ اپنے آپ کو اللہ عز و جل کے عشق و محبت کی آگ میں جلا کر فنا کر دیتا ہے اور نفسانیت اور انانیت اور میل کچیل سے دور ہو جاتا ہے اور انوار الہیہ سے اس کا بدن منور ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے انوار ہی سے دیکھتا ہے اور انہی کی بدولت سنتا ہے۔ اس کا بولنا انہی انوار کے ذریعے ہے، اس کا چلنا پھرنا پکڑنا انہی سے ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک الفاظ حدیث پاک کا معنی اور منصب محبوبیت کی کس طرح عظمت بیان کرتے ہیں، سنیے
آپ فرماتے ہیں اللہ عز و جل کا نور جلال جب بندہ محبوب کے کان بن جاتا ہے تو وہ ہر آواز کو سن سکتا ہے، نزدیک ہو یا دور، اور آنکھیں نور جلال سے منور ہو جاتی ہیں تو دور اور نزدیک کا فرق ختم ہو جاتا ہے، یعنی ہر گوشہ کائنات اس کے پیش نظر ہوتا ہے، اور جب وہی نور بندے کے ہاتھوں میں جلوہ گر ہوتا ہے تو قریب و بعید، مشکل و آسان میں اسے تصرف کی قدرت حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ کمال ہے اولیاء کرام کا کہ وہ دور و نزدیک کی آوازیں سن لیتے ہیں، دور و نزدیک کی چیزوں کا مشاہدہ کر لیتے ہیں، قدرت الہی کا ان کے ہاتھوں میں ایسا ظہور ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ایسے ایسے کام کر گزرتے ہیں کہ عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ کرامتوں کا ظہور انہی سے ہوا کرتا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ نے بڑے بڑے اولیاء کرام اور بڑے بڑے مفسرین کی زبانی سنا، جو صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے اس کی شرح کیا ہے۔ اب ذرا مثال کے ذریعے بھی سمجھ لیجئے تاکہ یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ کرامت کا ہونا کوئی نئی بات نہیں، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عظیم واقعہ کہ آپ نے حضرت سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ جن کا لشکر نہاوند کے مقام پر موجود تھا اور یہ مدینہ منورہ سے 1400 میل کی مسافت ہے، 1400 مائلز اوے تھا، اور وہاں سے آپ نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر یا ساریۃ الجبل کی جو آواز لگائی تھی، اور حضرت ساریہ نے وہ آواز نہاوند میں سنی۔ گویا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر اسلام کو مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، پکار بھی رہے ہیں، 1400 میل دور صحابہ وہ آواز بھی سن رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا نور، رب تعالیٰ کی جو عظمت و جلال اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ برکتیں جب اللہ کے ولی کی زبان پر جاری ہوتی ہیں تو وہ اللہ کے نور سے بولتا ہے، اس کی آواز کی پہنچ کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ آپ نے یہ سنا سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، جو پیران پیر ہیں، دستگیر ہیں، غوث اعظم ہیں، فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعن کا خردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ تعالیٰ کے تمام شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح ہتھیلی پر رائی کا دانہ۔ اللہ اللہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اسی طرح ایک بار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل کو خط لکھا تھا۔ آپ نے مدنی چینل پر یہ واقعہ سنا ہوگا کہ دریائے نیل میں اس زمانے میں مصر میں ایک عجیب سی ایک رسم قائم تھی کہ لوگ ہر سال دریائے نیل کے سپرد ایک عورت کو، ایک لڑکی کو سجا کر کیا کرتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ جب تک یہ رسم ادا نہ کریں گے دریائے نیل جاری نہیں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات پتہ چلی کہ ایسی فرسودہ، ایسی شریعت کے خلاف رسم جاری ہے، آپ نے اس رسم کو بھی ختم فرمایا اور دریائے نیل کے نام خط لکھا، اور اس خط میں کیا لکھا، اے دریا اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو بے شک خشک رہ جا، ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے، اور اگر تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے چلتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے جاری فرمائے۔ چنانچہ جب آپ کا رکعہ، آپ کا وہ لکھا گیا خط دریائے نیل میں ڈالا گیا، اس میں طغیانی آ گئی، وہ جاری اور ساری ہو گیا، لبالب بھر گیا۔ مزے کی بات یہ ہے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، دریائے نیل کبھی خشک نہیں ہوا، وہ جاری ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس طرح اولیاء کرام کا تصرف اللہ کی عطا سے ہوا کرتا ہے۔ آج بھی اللہ کے ایک ولی کی بارگاہ میں موجود ہیں، وہ کون ہیں، کس کے دربار میں ہم آئے ہیں؟ چٹاگانگ بنگلہ دیش کا ایک مشہور شہر ہے، وہاں ایک بڑا عظیم دربار موجود ہے جن کو ہم یہاں محبوب رحمانی کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ کا نام نامی، اسم گرامی حضرت شاہ صوفی امانت علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ صوفی امانت علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار میں ہم حاضر ہیں۔ آپ کی بہت ساری کرامتیں ہیں۔ آپ بہار سے یہاں تشریف لائے، یہاں کے رہنے والے نہ تھے، اور جب یہاں آئے تو کس قدر کمالات کا ظہور ہوا۔ آپ کے بارے میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ مشہور ہے، ہم نے یہاں آپ کی سیرت کی کتابوں میں بھی وہ واقعہ تلاش کیا اور اس کو پڑھا، اور کیونکہ وہ بنگالی زبان میں تھا پھر ہم نے اس کا ٹرانسلیٹ کر کے سمجھنے کی کوشش کی۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، واقعہ کچھ یوں تھا کہ آپ ایک بڑی نارمل زندگی بسر کر رہے تھے، آپ کا کوئی بہت بڑا نام نہیں تھا، زمانے والے آپ کو کسی اللہ کے ولی کی حیثیت سے نہیں جانتے تھے، بلکہ اللہ کے اولیاء جو ہوتے ہیں وہ لوگوں میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو آپ کا انداز یہ تھا کہ آپ یہاں جو کوتوال تھا، جو کورٹ میں جج تھا، پہلے زمانے میں پنکھے وغیرہ تو نہیں ہوا کرتے تھے، آج ہمارے یہاں پنکھے لائٹیں وغیرہ ہوتی ہیں، تو آپ اس دربار میں پنکھا دینے کی ڈیوٹی دیتے تھے، نوکری کرتے تھے اور ایک نارمل انسان کی طرح زندگی گزارتے تھے۔ وہ جج جو تھا وہ غیر مسلم تھا۔ اب واقعہ یوں ہوا
کہ ایک کیس کے لیے ایک بندہ آیا اور اس کا ایک ڈاکیومنٹ جو تھا، اس کے کچھ کاغذات جو تھے وہ اس کے گھر رہ گئے تھے۔ اب جج نے بتایا کہ اگر کل تک وہ کاغذات پیش کر دیے جائیں تو فیصلہ سنا دیا جائے گا، اور وہ جگہ یہاں سے کئی میل دور تھی، جانے آنے میں کئی دن لگتے۔ وہ بیچارہ مدعی جو تھا وہ رونے لگا۔ حضرت صوفی امانت اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ وہ رو رہا ہے، اس سے ماجرا پوچھا۔ اس نے کہا کل کورٹ میں کاغذات پیش کرنے کا دن ہے اور میرے کاغذات تو میرے گھر میں پڑے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اب جو کام کرنے جا رہا ہوں اس کے بارے میں کسی کو بتانا نہیں۔ آپ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کو آنکھیں بند کرنے کا فرمایا۔ تھوڑی دیر میں اسے یہ فیل ہوا، محسوس ہوا کہ وہ اپنے گھر پہنچ چکا ہے۔ اپنے گھر سے وہ کاغذات اٹھائے اور جب آنکھیں کھولی تو وہ کاغذات اس کے ہاتھ میں تھے۔ آپ نے فرمایا دیکھو کسی کو بتانا نہیں۔ دوسری صبح جب کورٹ میں پھر کیس لگا اور اس شخص نے اپنے کاغذات پیش کر دیے، حالانکہ وہ ایک دن پہلے کورٹ میں یہ بیان دے چکا تھا کہ میں کاغذات پیش نہیں کر سکتا، میرا گھر بہت دور ہے، لیکن جب دوسرے دن کاغذات پیش کیے تو جو وکیل صفائی ہوتا ہے یا جو مخالف وکیل ہوتا ہے، اس نے جرح کرنا شروع کی کہ تم تو کہتے تھے کہ گھر بڑا دور ہے، کئی دن کا سفر ہے، یہ چند گھنٹوں میں ایک دن کے اندر کاغذات کیسے آ گئے؟ یقیناً یہ کاغذات جعلی ہیں۔ اب بڑی جناب بحث ہونے لگی۔ اب اس شخص کو کہا گیا تھا کہ میرا نام مت بتانا، لیکن جب کیس بالکل پھنس گیا اور اب بتائے بغیر چارہ نہ تھا تو اس شخص نے بتا دیا کہ یہ مجھ سے نہ پوچھو کاغذات کیسے ایک دن میں آ گئے، آپ کے کورٹ میں جو یہ پنکھا دینے والا شخص ہے اس نے میری مدد کی ہے۔ پھر صوفی امانت اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بلایا گیا، آپ سے کوسچن کیے گئے۔ جب یہ بات کھلی تو سب لوگ حیران ہو گئے کہ ایسی کرامت کا ظہور ان کے ذریعے ہوا۔ وہ جج جو کہ مسلمان نہیں تھا، یہ کرامت سن کر مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد چرچا پورے شہر میں ہوا، آپ یہاں تشریف لائے اور دین متین کی خدمت کرنے لگے۔ کئی غیر مسلم آپ کے ہاتھوں مسلمان ہوئے، اور آج سے کم و بیش 250 سال پہلے 1787 سنہ ہجری میں آپ کا وصال ہوا، آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ مگر آج بھی چٹاگانگ کے مسلمان دور دور سے یہاں آتے ہیں، بلکہ پورے بنگلہ دیش سے لوگ آتے ہیں اور آپ کے فیوز و برکات حاصل کر رہے ہیں۔ آج اسی مبارک ہستی کے دربار میں ہم حاضر ہیں۔ اب اندر جائیں گے اور انشاءاللہ مل کر آپ کے دربار پر حاضری بھی دیں گے اور وہاں جا کر دعا بھی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مبارک دربار کی برکتیں عطا فرمائے۔ یہ اللہ والے چھپے رہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ان پر ہوا کرتا ہے۔ آج انشاءاللہ ان کی برکتیں ہم بھی حاصل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ مالک کریم ہم گناہ گاروں کی اس دربار پر حاضری کو قبول فرما۔ جو یہاں موجود ہیں، جو مدنی چینل کے ناظرین مولا ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہوں، سب کو اس دربار کی برکتیں عطا فرما۔ اے مالک کریم ہم نے سنا ہے کہ ان کے دربار پر جو حاضری دے، بالخصوص وہ جس کے کچھ مقدمات یا دنیاوی معاملات میں وہ مشکلات میں ہو، تو ان کی برکت سے ان کے مقدمات دور ہوتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین میں سے جو پریشانی میں ہے، جس کے مقدمات ہیں مولا بے جا مقدموں میں پھنسے ہیں، مولا کریم صاحب مزار کے صدقے رہائی عطا فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ان کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم ہمارے والدین کی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم بہت بڑی بارگاہ میں حاضر ہیں حضرت صوفی امانت اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کے مزار پر انوار پر آ کر ایک خوشگوار حیرت یہ ہوئی کہ ان کی اولاد سے جو بزرگ موجود ہیں، ان کے سجادہ نشین ہیں، بڑی شفقت فرمائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، دعوت اسلامی سے بھی بڑا پیار کرتے ہیں۔ ان کی ہسٹری کے بارے میں بھی انہوں نے ہماری مدد کی۔ ایک بڑی خوبصورت بات، اللہ والوں کی شان بڑی نرالی ہے، لیکن جو اس مزار سے ایک خاص جو ہم نے بھی واقعہ سنا کہ آپ نے کس طرح ایک کورٹ کے اندر جاب کرتے ہوئے بظاہر چھپے ہوئے تھے اور کس طرح ایک غریب کی مدد کی، اور پھر زمانے کو پتہ چلا کہ آپ کا مرتبہ کیا ہے، لیکن یہاں رہنے والے بتاتے ہیں کہ ان کا یہ وصف، ان کا یہ کمال اور ان کی یہ برکت آج بھی موجود ہے کہ اگر کسی کا کوئی کورٹ میں کیس ہوتا ہے، کسی وجہ سے وہ مقدمے کا شکار ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ وہ بے قصور ہوتا ہے، تو یہاں آ کر اپنے رب کے حضور
ان کا وسیلہ پیش کرتا ہے تو یہ برکت حاصل ہوتی ہے کہ وہ قید سے رہائی پا لیتا ہے۔ ایسے مبارک مقام پر سب یہاں موجود حاضرین کے لیے بھی اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی صاحب مزار کے صدقے وہ تمام مسلمان جو بے جا مقدموں میں پھنسے ہیں، بے جا قید کے اندر پھنس گئے ہیں، مولا کریم ان تمام بے قصوروں کو رہائی عطا فرمائے۔ وہ تمام لوگ جو بے جا مقدموں میں پھنسے ہیں، کورٹ کچہریوں کے چکر میں مبتلا ہیں، اے مولا تیرے اس ولی کا تجھے واسطہ پیش کرتے ہیں، ان تمام مسلمانوں کی اس تکلیف اور پریشانی کو دور فرما۔ انشاءاللہ سلسلہ زیارات مقامات مقدسہ جاری ہے، ایسے ہی مقدس مقامات کی مزید زیارتیں لے کر حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء کرام کی غلامی میں محبت میں زندہ رکھے اور قیامت کے دن بھی اللہ والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک اور عظیم بارگاہ میں ہم حاضر ہیں جنہیں شاہ پیر بدر اولیاء رحمۃ اللہ تعالی کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ ہم ان کے مزار پر موجود ہیں اور آپ یمن سے چٹاگانگ تشریف لائے۔ میں نے آپ کو سلسلے کے شروع میں کہا تھا کہ ہم آپ کو آج یہ بھی بتائیں گے کہ چٹاگانگ کہا کیوں جاتا ہے۔ بیسیکلی اس کا جو پہلے نام تھا وہ چاٹی گاہ تھا۔ بنگالی زبان میں چاٹی جو ہے وہ چراغ کو کہتے ہیں۔ شاہ بدر الاولیاء رحمۃ اللہ تعالی جب یہاں تشریف لائے، جنات کا یہاں بسیرا تھا۔ کتابوں میں یہ واقعات یہاں کی موجود ہیں کہ آپ نے جنات سے کہا کہ میں نے ایک چراغ جلانا ہے، انہوں نے منع کیا۔ یہ گفتگو ہوتی رہی اور پھر آپ نے ایک چراغ جلایا اور یہ فرمایا کہ اس کی جہاں جہاں تک روشنی جائے گی وہاں سے جنات دور چلے جائیں۔ لیکن اس چراغ میں اللہ تعالیٰ نے وہ روشنی عطا فرمائی کہ بتانے والے بتاتے ہیں کہ پورا شہر جگمگا اٹھا اور اس پورے شہر کا نام چاٹی گاہ یعنی چراغ والا گاؤں جو تھا وہ مشہور ہو گیا۔ یہ نام چلتا رہا اور دور زماں اسے بدلتا رہا۔ چٹوگرام بھی ہو گیا، چٹاگانگ بھی ہوا، بلکہ ایک زمانے میں اس شہر کا نام اسلام آباد بھی تھا جب مغلیہ سلطنت یہاں پر تھی۔ لیکن جب مغلیہ سلطنت کا دور ختم ہوا، انگریزوں کی حکومت آئی تو اس کو ایک انگلش نام دے دیا گیا جسے چٹاگانگ کہا جاتا ہے۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ وہ مزار شریف ہے، بلکہ یہاں کے بارے میں ایک اور روایت بھی ملتی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مزار شریف ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت شاہ بدر الاولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چلہ گاہ ہے۔ آپ یہاں تشریف لائے، مزار یہاں نہیں ہے۔ بہرحال اس کی تاریخ ہم نے کوشش کی معلوم کرنے کی، کوئی کنفرمیشن نہیں ہو سکی، لیکن بہرحال دونوں صورتوں میں آپ کی یہاں سے یادیں وابستہ ہیں اور یہی وہ ہستی ہیں جن کی وجہ سے چٹاگام یا چاٹی گاہ جو ہے یہاں اس کا نام پڑا اور آپ کی چراغ کی روشنی نے اس پورے شہر کو منور کیا۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کی ایک اور بڑی پیاری کرامت آپ کو نہ صرف سنائیں گے بلکہ دکھائیں گے۔ دنیا میں آپ نے بہت سارے شپس دیکھے ہوں گے، بوٹس دیکھی ہوں گی۔ شپس اور بوٹس میں ہم نے یہ تو دیکھا ہے کہ لکڑی سے بنائی جاتی ہے، لیکن آج سے کم و بیش 700 سال پہلے یہ بزرگ یہاں تشریف لائے اور ان کا یہیں پر انتقال ہوا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس زمانے میں یمن سے انہوں نے ٹریول کیسے کیا، یہ بڑی امیزنگ سٹوری ہے کہ آپ ایک کشتی پر آئے۔ یہ کشتی آج بھی یہاں موجود ہے، جی ہاں آپ کو دکھاتے ہیں۔ وہ کشتی ایسی ہے کہ جو کسی لکڑی سے بنی ہوئی نہیں، کشتی نما کشتی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کشتی ہے جو پتھر سے بنی ہوئی ہے۔ جی ہاں، اسٹون ہے اور ایسا پتھر ہے عجیب و غریب جس پر یہ سفر کر کے 2-4 گھنٹے کا نہیں بلکہ یمن سے سفر کر کے یہاں چٹاگانگ پہنچے۔ آئیے آپ کو وہ پتھر کی کشتی بھی دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماجرا کچھ یوں بتانے والے بتاتے ہیں اور یہاں کی کتابوں میں بھی بتاتے ہیں، لکھا ہے کہ آپ یمن سے جب روانہ ہوئے تو آپ نے اس پتھر کو حکم دیا کہ پانی میں چلا جا۔ پتھر پانی کے اوپر تیرنے لگا، آپ اس پتھر پر تشریف فرما ہوئے اور کشتی کی مانند اس نے سفر طے کرنا شروع کیا۔ آپ کے ہاتھ کی لکھائی کا پتھر آج بھی یہاں موجود ہے، 700 سال اس کو ہو چکے ہیں۔ اور آپ قریب سے اب دیکھیں کہ یہ کشتی نما پتھر ایک لمبا سا پتھر ہے، نہ جانے اللہ والوں نے کس طرح یہ ٹریول کیا ہوگا۔ آپ اس پتھر کی بھی زیارت کریں اور پھر انشاءاللہ جو آپ کی آخری آرام گاہ ہے اس کی بھی آپ کو زیارت کرائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلام بھائیو، یہاں پر 2 روایتیں ملتی ہیں کہ شاہ بدر الاولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ مزار شریف ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا مزار یہاں نہیں ہے بلکہ یہ آپ کی عبادت گاہ ہے۔ بہرحال دونوں صورتوں میں یہ اللہ والوں کے قرب کی جگہ ہے، یقیناً رحمتوں کے نزول کی جگہ ہے۔
یہاں ہم دعا کرتے ہیں اپنے رب سے مولا کریم ہمیں صاحب مزار کی اور اس مبارک ہستی کی برکتیں عطا فرمائے. ہم پر بھی جو ان پر انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے ان میں سے چند چھینٹے ہم گناہگاروں پر بھی برس جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ والوں کی محبت عطا فرمائے. اور جس طرح انہوں نے دین پھیلانے کے لیے دنیا بھر کا سفر کیا, ہمیں بھی سنتوں کی خدمت کے لیے سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم دعا کرتے ہیں جو یہاں ہمارے ساتھ اسلام بھائی موجود ہیں اور جو مدنی چینل کے ناظرین یہ سلسلہ دیکھیں, اللہ تعالیٰ اس مبارک مقام کے صدقے آپ سب کی اور ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے, سارے دکھ درد دور فرمائے اور دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے. جس طرح ہمیں ان مبارک زیارتوں کی زیارت کا شرف عطا فرمایا, مولا کریم ہم سب کو بھی اور آپ سب کو بھی حرمین طیبین کی بار بار حاضری عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مقامات مقدس